ہم آپ کو PATFE کمپٹیشن یوٹیوب چینل پر خوشامدید کہتے ہیں۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATFE کمپٹیشنز TV اور میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد عمران۔ امید ہے میرے تمام ویورز بخیر و عافیت ہوں گے، اور دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آپ لوگ جہاں رہیں ہنستے مسکراتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے رہیں۔ ناظرین، آج آپ سے مخاطب ہونے کا مقصد ایک تو آپ تمامی احباب کو ماہ ربیع النور شریف کی مبارکباد پیش کرنا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ چھٹا کل پاکستان آن لائن مقابلہ حسن نعت جو کہ PATF کی گزشتہ روایات کی کڑی ہے، اس کے آڈیشنز کے نتائج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے ہیں۔ تو ویڈیو میں آخر تک بنے رہیے اور مکمل اس ویڈیو کو دیکھیں۔ کیونکہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بہت سی اہم باتیں معلوم ہوں گی۔ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مقابلہ جات کے حوالے سے اگر بات کریں تو یہ ہمارا چھٹا مقابلہ ہے۔ 2019 میں ہم نے اس سلسلے کا آغاز کیا تھا، اور الحمدللہ یہ سفر ابھی تک جاری و ساری ہے اور آئندہ بھی جاری رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ اگر ہم بات کریں گزشتہ مقابلہ جات کی، تو پہلا مقابلہ ہمارا واٹس ایپ پہ ہوا تھا۔ اس کے بعد 2020 سے ہم نے اس یوٹیوب چینل کا آغاز کیا، تو تمام تر مقابلہ جات پھر اس چینل کے اوپر نشر کیے جاتے رہے۔ تمام تر شرکاء کی پرفارمنسز، ججز کے ویوز اپلوڈ ہوتے رہے، اور اگر آپ بھی مستفید ہونا چاہتے ہیں، نعت کے حوالے سے سیکھنا چاہتے ہیں، اور خاص طور پہ ہمارے وہ خوش نصیب شرکاء جو کہ باقاعدہ مقابلے کا حصہ بنے ہیں، وہ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں، کوئی پوزیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے یہ سنہری موقع ہے کہ وہ ہمارے اس چینل کو وزٹ کریں، اور پلے لسٹ سیکشن کے اندر تمام تر مقابلہ جات کی پلے لسٹ موجود ہیں، ان کو غور سے سنیں، اور ججز نے کیا کہا اس کو سنیں، سیکھیں، اور اس پر عمل پیرا ہوتے ہوئے آپ اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں اور اس مقابلے کو جیت سکتے ہیں۔ کوئی بھی مقابلہ بغیر ججز کے نہیں ہو سکتا، کیونکہ ججز نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے ہار جیت کا۔ ویسے تو اس مقابلے میں کوئی بھی ہارتا نہیں، کیونکہ یہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا خوانی ہے، تو اس میں سارے ہی جیتے ہوئے ہیں، لیکن صرف دنیاوی اعتبار سے، چونکہ مقابلہ ہے، کچھ کو آگے جانا ہے اور کچھ کا سفر یہیں پہ ختم ہو جائے گا، تو اس فارمیلٹی کے لیے ہمارے ساتھ بہترین پینل ججز کا ہمیشہ سے موجود رہا، تو ان کے حوالے سے تھوڑا سا تعارف کرواتا چلوں۔ جب سے ہم نے مقابلہ جات کا آغاز کیا 2019 سے، تب سے اب تک مستقل حصہ ہمارے مقابلہ جات کا محترم جناب محمد کامران خان صاحب، جن کا تعلق اکاڑا سے ہے، اور یہ میوزک ٹیچر ہیں
اور بہت اچھا گاتے بھی ہیں اور نعت بھی بہت اچھی پڑھتے ہیں. بہت سرور آتا ہے ان کو سنتے ہوئے. آپ بھی جب ان کی رائے سنیں گے نعت کے حوالے سے تو یقیناً آپ کو بھی بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہترین نام، بہترین شخصیت، بہت ہی خوبصورت انداز، خوبصورت آواز کے مالک، فروغ نعت کے لیے انہوں نے بھی بہت سا کام کیا اور خاص طور پہ سید منظور الکونین شاہ صاحب کے ساتھ انہوں نے بہت زیادہ کام کیا فروغ نعت کے حوالے سے. میری مراد جناب غلام عباس ثاقب صاحب سے ہے. وہ بھی ہمیں وقت دیتے ہیں اپنی گوناگوں مصروفیات سے، تو وہ بھی اس مقابلے کا حصہ ہیں ایز اے جج. وہ آپ لوگوں کی پرفارمنس دیکھیں گے، سنیں گے اور پھر اس پہ اپنے ریمارکس دیں گے. اس کے علاوہ چونکہ ہمارے ساتھ مقابلے میں فیمیلز بھی ہوتی ہیں تو ان کی نمائندگی کے لیے ہم نے ایک فیمیل جج کو بھی تعینات کیا ہے. وہ بھی بہت خوبصورت آواز، خوبصورت لب و لہجے کی مالک، گولڈ میڈلسٹ ہیں. بہت سے مقابلہ جات جیتے، یونیورسٹیز میں، کالجز میں، ریڈیو پہ پڑھا، ٹیلی ویژن پہ پرفارم کیا. میری مراد محترمہ ردا فاروق صاحبہ، آپ بھی ہمارے ججز پینل کا حصہ ہیں تو آپ کی آراء بھی بہت قیمتی ہوتی ہے. شرکاء سے گزارش ہے کہ ان کے پوائنٹس کو بھی آپ ضرور سنیں. وہ بھی گزشتہ مقابلہ جات میں آپ کو ملیں گے، کیونکہ ہمارے مقابلے کا یہ خاصہ رہا ہے کہ ہم فائنل تک ویٹ نہیں کرتے ججز کے ویوز کا. ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جس پارٹیسپینٹ نے پرفارم کیا ہے ججز فوراً سے اس کو سنیں، اس پہ اپنی رائے دیں اور وہ ہم اس نعت کے ساتھ ہی اپلوڈ کر دیتے ہیں. یہ تو تھے ہمارے 3 وہ ججز جن سے آپ نے نمبر لینے ہیں اپنی پرفارمنس کے ذریعے، اپنی نعت ان کو سنا کر. لیکن ایک چوتھا جج بھی ہے جس سے آپ نمبر لے سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو محنت کرنا ہوگی. وہ محنت اس طرح سے ہے کہ آپ نے اپنی پرفارمنس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا ہے تاکہ لوگ آپ کو سنیں، آپ کی ویڈیو کو لائک کریں. اس کے بھی آپ کو نمبر ملیں گے. میرے مراد یوٹیوب سے ہے تو یوٹیوب کی حیثیت بھی ایک جج کی ہے ہمارے اس مقابلے میں. یہاں ایک بات کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ مقابلہ تو نعت کا ہے لیکن ججز ہم نے رکھے، کوئی سنگر ہیں، کوئی میوزک ٹیچر ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ ٹیچر ضرور ہیں میوزک کے، لیکن ان کو نعت سے بھی بہت زیادہ محبت ہے، لگاؤ ہے، جس کا ثبوت آپ گزشتہ مقابلہ جات میں دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ نعت کو مقابلے کے اعتبار سے پرکھنے کے اور بھی بہت سے پہلو ہوتے ہیں. ادائیگی کے ساتھ آپ کا انتخاب کلام بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے. اسی طرح جو کلام آپ پڑھ رہے ہیں کیا وہ کسی گانے کی طرز پہ تو نہیں ہے. اس طرح کی چیزیں بھی مقابلے میں دیکھی جاتی ہیں. مثال کے طور پہ بہت ہی مشہور زمانہ کلام ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. اسی طرح سے ایک اور ہے، تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا. اور بھی بہت سی مثالیں ہیں. یہ کلام گانے کی طرز پہ ہیں اور یہ ہمیں ہمارے ججز سے ہی پتہ چلا ہے. اسی طرح سے جب کہا جاتا ہے کہ نعت پڑھنی ہے تو نعت کا مطلب ہوتا ہے خالصتاً
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف۔ لیکن بعض اوقات انتخاب کلام یا تو ایسا ہوتا ہے جس میں فضائل صحابہ اور اہل بیت بیان ہوتے ہیں، یا پھر اپنی آرزو اور اپنی کسی خواہش کا، کسی تمنا کا اظہار ہوتا ہے۔ ان چیزوں کے حوالے سے آپ سے گزارش ہوگی کہ گزشتہ مقابلہ جات کو ضرور ایک دفعہ دیکھیں۔ ویسے بھی ہمارا اس مقابلے کو منعقد کرنے کا مقصد نعت کی اصل روح کو اجاگر کرنا ہے۔ گو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی لمبا سفر ہے، لیکن میں پر امید ہوں، بلکہ مجھے یقین کامل ہے کہ ایک دن ہم اپنے اس مقصد میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں سے یہ بھی کہنا ہے کہ جو لوگ مقابلے میں شریک ہوئے وہ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثناخوانی کریں گے، ان کو ثواب ملے گا، لیکن جو لوگ حصہ نہیں لے سکے ان کے لیے بھی ثواب کمانے کا ایک موقع ہے۔ وہ اس طرح کہ ہم ان شرکاء کی، ہمارے ججز کی، اور خاص طور پہ جو ہمارے پوزیشن ہولڈرز ہوتے ہیں میل اور فیمیل میں الگ الگ، ان کی ہم حوصلہ افزائی کرتے ہیں کیش پرائز کی صورت میں۔ آپ میں سے جو بھی تعاون کرنا چاہیں وہ ضرور ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر پہ رابطہ کریں، کیونکہ آپ کا یہ حصہ فروغ نعت کے لیے ہوگا اور اس کا اجر آپ کو ہمیشہ ملتا رہے گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہ مقابلہ جات میل اور فیمیل کے اعتبار سے الگ الگ ہوتے ہیں، تو ان کے لیے الگ الگ کیش پرائزز، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ اور 3 ہمارے ججز ہیں ان کے لیے، تو یہ کافی بڑی رقم بن جاتی ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ لوگ یہ سوچیں کہ ہم ساری رقم ادا کریں یا اس سے آدھی ادا کر دیں، ایسا نہیں ہے۔ جتنی آپ میں استطاعت ہے اس کے حساب سے آپ تعاون کر سکتے ہیں۔ آئیے اب چلتے ہیں رزلٹ کی جانب اور آپ کو بتاتے ہیں ان خوش نصیب شرکاء کے نام جو کہ آڈیشن کا مرحلہ کامیابی سے طے کر کے باقاعدہ مقابلے کا حصہ بنے ہیں۔ اس دفعہ کل 92 افراد نے، جن میں خواتین بھی تھیں، مرد حضرات بھی تھے، انہوں نے آڈیشن دیے اور ان میں سے 42 لوگ منتخب ہوئے ہیں فرسٹ راؤنڈ کے لیے، جن میں سے 26 میل ہیں اور 16 فیمیل۔ ان کے نام میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، آپ غور سے سن لیجئے گا۔ پہلا نام ہے حیدر علی اور ان کا تعلق ہے فیصل آباد سے۔ فیضان احمد، ولدیت محمد عباس، تعلق مدینۃ الاولیاء ملتان شریف۔ محمد رمضان، تعلق بہاولپور۔ محمد رمضان، سرگودا۔ محمد اختر، بہاولپور۔ قاری محمد قاسم، ان کا تعلق راولپنڈی سے ہے۔ قاری شبیر قادری، ان کا تعلق لاہور سے ہے۔ حافظ محمد تنویر نقشبندی، لاہور۔ احتشام حسن، گلگت بلتستان۔ محسن علی، کوہاٹ۔ حافظ محمد علی، کراچی۔ محمد عمران، ان کا شہر مینشن نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جب آڈیشن دیا تو انہوں نے اپنا شہر نہیں بتایا، اسی لیے ہم آپ سے کہتے ہیں کہ شہر کا نام لازمی بتائیں۔ حافظ محمد عدنان اکرم، ان کا تعلق فیصل آباد سے ہے۔ عارف علی قادری، تعلق ٹنڈو الیار۔
احمد رضا بہاولپور، احسان الحسن تعلق لیا، عبد الرحمن تعلق فیصل آباد، علی عادل تعلق تلاگنگ، دانش فرید تعلق ایبٹ آباد، محمد سمیع ان کا تعلق بھی فیصل آباد سے ہے، محمد طیب ان کا تعلق گجرانوالہ سے ہے، محمد زہیب محمود تعلق سرگودا، محمد نہال تعلق گلگت، حافظ محمد معاذ امین ان کا تعلق کراچی سے ہے، محمد کامران تعلق مدینۃ الاولیاء ملتان شریف، حافظ محمد عمر ان کا تعلق لاہور سے ہے۔ اور اب باری ہے ان خوش نصیب خواتین کی جنہوں نے کل پاکستان مقابلہ حسن نعت کے پہلے مرحلے کے لیے کوالیفائی کیا ہے، پہلے مرحلے میں وہ پہنچی ہیں۔ ماہا ایاز ان کا تعلق گلگت سے ہے، علیزہ نایاب تعلق واکینٹ، سیدہ مطیہ نصیر ان کا تعلق حویلیاں سے ہے، اسوہ عزیز تعلق مدینۃ الاولیاء ملتان شریف، عظمیٰ سرور ان کا تعلق بھی واکینٹ سے ہے، زاہدہ نوری ان کا تعلق گلگت بلتستان سے ہے، لائبہ فاطمہ تعلق سرگودا، ہمرا علی تعلق کراچی، یسرا اعجاز ان کا تعلق بہاولپور سے ہے، امرین بی بی تعلق حاصل پور، فاطمہ مشتاق تعلق ٹیکسلا، شبنم حفیظ ان کا تعلق ڈیرہ غازی خان سے ہے، ملائکہ غوری ان کا تعلق سکھر سے ہے، علیزہ زینب ان کا تعلق ڈیرہ غازی خان سے ہے، لائبہ راشد ہری پور ہزارہ سے ان کا تعلق ہے، کرن فاطمہ ان کا تعلق بھی کراچی سے ہے۔ تو یہ تھے وہ خوش نصیب شرکاء جو کہ آڈیشنز کامیابی سے مکمل کر کے باقاعدہ مقابلے کا حصہ بنے۔ ان کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید کامیابیاں عطا فرمائے، لیکن شرط یہ ہے کہ بھرپور محنت کریں، اور جو کامیاب نہیں ہو سکے، یہاں مراد یہ ہے کہ جو اگلے مرحلے میں نہیں پہنچے، ان کے لیے یہ ہے کہ وہ محنت جاری رکھیں، اور انشاءاللہ ایک دن وہ بھی کامیاب ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے مقابلے میں وہ فاتح بن کر سامنے آئیں۔ اس کے بعد جو شرکاء پہلے مرحلے میں پہنچے ہیں ان کے لیے چند ہدایات ہیں، ان کو آپ نے غور سے سننا ہے اور ان پر عمل کرتے ہوئے اپنی نعت ہم تک پہنچانی ہے۔ نعت شریف وائس میسج کی صورت میں سینڈ کرنی ہے۔ آڈیشنز میں بہت سے لوگوں نے آڈیو ریکارڈنگ کر کے بھیجی ہوئی تھی۔ واٹس ایپ کے اندر جو وائس میسج ہوتا ہے وہ آپ نے ریکارڈ کرنا ہے، اور اسی چیٹ میں آپ نے ریکارڈ کرنا ہے جو نمبر آپ کو دیا گیا تھا۔ نمبر ڈسکرپشن میں بھی دے دیا جائے گا۔ نعت شریف ایسی جگہ ریکارڈ کریں جہاں شور نہ ہو۔ نعت شریف شروع کرنے سے پہلے اپنا نام، ولدیت اور شہر لازمی بتائیں۔ نعت شریف کا ایک شعر یعنی استھائی اور ایک انترا سینڈ کرنا ہے۔
واضح رہے کہ انتخاب کلام معیاری ہونا چاہیے اور نعت نہ تو گانے کی طرز پہ ہو اور نہ ہی گانے کی طرز پہ ہونے کا شبہ ہو۔ مقابلے میں وہ کلام نہ پڑھیں جو آپ آڈیشن میں پڑھ چکے ہوں، کسی نئے کلام کا انتخاب کریں، اور تمام تر شرکاء اس بات کا خصوصی خیال رکھیں کہ آپ کی پرفارمنسز ہم تک 20 ستمبر 2024 بمطابق 15 ربیع الاول 1446 ہجری بروز جمعہ رات 11 بجے تک ہم تک پہنچ جانی چاہیے۔ اس کے بعد آنے والی پرفارمنس شامل نہیں کی جائے گی اور نہ ہی آڈیو ریکارڈنگ مقابلے کا حصہ ہوگی۔ یہ تھی وہ ہدایات جن پہ آپ لوگوں کو عمل کر کے اپنی پرفارمنس بھیجنی ہے۔ جی تو ناظرین، باتیں بہت ساری ہو گئیں، رزلٹ بھی آپ نے جان لیا، رولز بھی جان لیے، ججز کا تعارف بھی ہو گیا، تو میرے خیال سے آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ سے پھر انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ PATF, leading towards independence.